آج ہم پڑھیں گے غلط فقرات کی درستی۔ فقرات فقرہ کی جمع ہے۔ فقرہ کے معنی ہوتے ہیں جملے کا آدھا حصہ یا تھوڑے سے لفظوں کا مجموعہ۔ تو ان کو غلط جب لکھا جاتا ہے اس کو کس طرح سے درست کرنا ہوتا ہے، آج ہم اس سے متعلق پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو غلط فقرات کی درستی کے حوالے سے پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا لازمی ہوگا کہ غلط فقرات ہوتے کیا ہیں، یعنی کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں کیا غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ تو فقرے مختلف قسم سے غلط ہوتے ہیں، یعنی اس کی بہت سی ٹائپس ہیں کہ غلط فقرے لکھے جاتے ہیں، مگر اس ویڈیو میں ہم صرف بنیادی غلطیاں جو فقرے لکھتے ہوئے کی جاتی ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ پہلے تو میں نے یہ یہاں لکھ لیا کہ عام بول چال اور تحریر میں بعض اوقات بے دہانی میں ایسے الفاظ یا فقرے استعمال کیے جاتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، انہیں ہم غلط فقرات کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ غلط فقرات دراصل کہتے کن کو ہیں۔ جب ہم لکھتے وقت کچھ ایسے الفاظ لکھ دیں جو غلط ہوں گرامر کے حوالے سے یا اس زبان کے حوالے سے، اور اسی طرح عام بول چال میں باتوں کے دوران بھی، تو وہ ہم انہیں غلط فقرات کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان غلط فقرات کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ ان غلط فقرات کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے 4 بنیادی اغلاط یہ ہیں۔ بنیادی اغلاط یعنی بالکل بیسک جو 4 ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بہت زیادہ ہم بول چال میں بھی غلط کر دیتے ہیں ان فقروں کو، اور لکھنے میں بھی کر دیتے ہیں۔ تو پہلی غلطی ہم کرتے ہیں تذکیر و تانیث کے حوالے سے، یعنی جملے میں مذکر مؤنث کی پہچان کی غلطی بہت عام غلطی ہے۔ پھر اسی طرح زائد الفاظ، زائد زیادہ کی جمع ہے، زیادہ سے نکلا ہے، یعنی ایک ہی جملے میں بہت زیادہ الفاظ کا استعمال، یعنی ہم معنی الفاظ، مترادف الفاظ، اس طرح کے الفاظ کا استعمال جب فقرے میں جملے میں کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ زائد الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ غلط فقرہ ہو جائے گا۔ پھر ایک اہم غلطی ہم کرتے ہیں املا کی اغلاط، یعنی گرامر کے حوالے سے جو غلطیاں ہوں، جیسا کہ جس زبان کا ہم جملہ لکھ رہے ہیں تو وہ اس زبان کے اعتبار سے، اس کی گرامر، اس کے قواعد، اصول کے اعتبار سے غلط ہو۔ پھر اسی طرح روزمرہ اور املا دراصل بہت ملتی جلتی چیزیں۔ روزمرہ کہتے ہیں ایسی زبان کو کہ جو اس زبان کے بولنے والے استعمال کرتے ہیں، یعنی اہل زبان جو زبان استعمال کرتے ہیں اسے ہم روزمرہ کہتے ہیں۔ تو روزمرہ کی ہم بہت سی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم ان 4 بنیادی اغلاط کو ایک ایک کر دیکھیں گے کہ ان میں کن کن قسم کی غلطیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان کو ہم کس طرح درست کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم ہے تذکیر و تانیث کی اغلاط۔ یہ اغلاط لفظ غلطی کی جمع ہے، جن میں مذکر اور مؤنث کا دھیان نہ رکھا جائے، یعنی ایسے جملے یا ایسے فقرے لکھے جائیں جس میں ہم یہ تمیز نہ کریں، یہ اس چیز کو دھیان میں نہ رکھیں کہ بھئی یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو چلیے اب ہم اس کی کچھ مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ پہلا فقرہ ہے ہمارے پاس، آج کی اخبار لاؤ۔ تو جی آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ جملہ، یہ فقرہ درست ہے؟ بالکل صحیح، یہ فقرہ درست نہیں ہے، کیونکہ اخبار مذکر ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کی نہیں بلکہ کا لگے گا۔ تو ہم نے درست فقرہ لکھا، آج کا اخبار لاؤ۔ ہمیں اس ایک فقرے ہی سے کیا بات پتہ چلی کہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو اس کی جو جنس ہوگی، یعنی وہ اگر مذکر ہوگا تو ہمارا باقی پورا جملہ بھی مذکر ہو جائے گا، اور اگر وہ مؤنث ہوا تو ہمارا باقی جملہ بھی مؤنث ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دوسرا فقرہ لکھا، نیکی کا راہ اختیار کرو۔ جی تو بتائیے کیا نیکی مذکر ہے؟ بالکل صحیح، نیکی مذکر نہیں ہے، نیکی مؤنث ہے۔ تو اس لیے اب اس پورے جملے ہی کو ہم مؤنث کر دیں گے۔ وہ کس طرح سے؟ ہم کا کو ہٹا کر اس کی جگہ کی لگا دیں گے، جیسا کہ اوپر ہمارے جملے میں اخبار مذکر تھا، تو اس لیے ہم نے کی کو ہٹایا کیونکہ کی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے اس کی جگہ کا لگا دیا تھا۔ تو اس فقرے میں ہم اس طرح کریں گے،
ہم کا کو ہٹا کر کی لکھ دیں گے اور باقی جملہ بالکل ویسے ہی رہے گا، تو یہ فقرہ درست ہو جائے گا، جیسا کہ نیکی کی راہ اختیار کرو۔ تیسرا فقرہ ہے میں نے کراچی کا ٹکٹ خریدی۔ تو اب ٹکٹ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جس چیز کے متعلق بات کی جا رہی ہے اس کی جنس کیا ہے؟ اس کی جنس مذکر ہے، بالکل صحیح۔ تو ہم نے جملہ کچھ اس طرح درست کر کے لکھا کہ اس میں سے خریدی کو ہم نے خریدا کر دیا، کیونکہ ٹکٹ ہمارے پاس مذکر ہے۔ اگلا فقرہ دیکھیے، اس کی ہوش ٹھکانے نہیں۔ تو ہوش مذکر ہوتا ہے، اس لیے یہ فقرہ بھی غلط ہو گیا۔ ہم اس کا درست فقرہ کچھ اس طرح لکھیں گے، ہم نے لکھا اس کا ہوش ٹھکانے نہیں، کیونکہ ہوش مذکر ہے اس لیے یہاں پر ہم نے کی جگہ کا لکھ دیا۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس، بارش کے بعد بہت کیچڑ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی لفظ کیچڑ جو ہے وہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہے۔ تو ہم نے اس فقرے کو بھی درست کیا اور لکھا بارش کے بعد بہت کیچڑ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ہو جاتا کو ہم نے تبدیل کر کے ہو جاتی کر دیا، کیونکہ کیچڑ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ دوسری غلطی جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے فقرے میں ہم معنی الفاظ یا غیر ضروری الفاظ کا استعمال کرنا۔ تو اس غلطی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زائد الفاظ کی اغلاط۔ تو چلیے اب اس کی بھی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ غلط فقرہ ہے ہمارے پاس، آب زمزم کا پانی میٹھا ہے۔ تو اس فقرے میں آپ دیکھیے آب اور پانی دونوں مترادف ہیں، یعنی ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ فارسی میں پانی کو آب کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس جملے کو یوں لکھتے کہ آب زمزم میٹھا ہے تو یہ بالکل درست فقرہ ہو جاتا، یا پھر ہم لکھتے کہ زمزم کا پانی میٹھا ہے تب بھی یہ جملہ درست ہو جاتا، لیکن کیونکہ اس میں ہم معنی الفاظ کا استعمال ہوا ہے اور ایک ہی لفظ کو دو بار استعمال کر لیا ہے تو یہ غلط ہے۔ تو ہم نے درست فقرے میں لکھا آب زمزم میٹھا ہے، یوں یہ فقرہ درست ہو گیا۔ دوسرا فقرہ ہے کوہ ہمالیہ بہت اونچا پہاڑ ہے۔ تو اب یہاں پر بھی بالکل پہلے فقرے والی غلطی موجود ہے، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں اور یہاں پر پہاڑ خود بھی موجود ہے۔ تو یہ دو لفظوں کے مترادف الفاظ ہیں، ایک ہی لفظ ہے اور ایک جملے میں دو بار استعمال کر لیا گیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہم اس کو یوں لکھ سکتے تھے کہ ہمالیہ بہت اونچا پہاڑ ہے، یا پھر ہم یہ بھی لکھ سکتے تھے کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے۔ تو پہاڑ یا پھر کوہ دونوں میں سے کسی ایک کو لکھنا تھا۔ تو ہم نے اپنے جملے کو یوں درست کیا، کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے۔ چوتھا فقرہ ہے ہمارے پاس، معاف کیجیے گا، تیسرا فقرہ ہے ہمارے پاس، وہ دراصل میں سچا ہے۔ اب یہاں پر در اور سچا نہیں، در اور میں مترادف ہیں، در کے معنی بھی میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر یوں لکھا ہوتا کہ وہ اصل میں سچا ہے تب بھی ٹھیک تھا، اور اگر ہم یوں لکھتے کہ وہ دراصل سچا ہے تب بھی ٹھیک تھا، لیکن یہاں پر بھی وہی غلطی ہے کہ ہم معنی الفاظ دو بار استعمال کر لیے گئے ہیں اور اس طرح یہ زائد الفاظ ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے اپنا فقرہ یوں درست کیا، وہ اصل میں سچا ہے، اس طرح ہمارا یہ فقرہ درست ہو گیا۔ تو ہمیں اپنی لکھائی میں یعنی لکھتے وقت اور بولتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایک ہی جملے میں ہم معنی الفاظ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ غیر ضروری ہوتے ہیں۔ تیسری اہم قسم ہے املا کی اغلاط، وہ غلطیاں جو زبان کے املا کے حوالے سے کی جائیں۔ املا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ املا کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی زبان کے قواعد یا اصول۔ تو وہ غلطیاں جو کسی زبان کے لکھنے کے قواعد اور اصولوں کے مطابق غلط کی جائیں تو وہ غلطیاں ہیں، اور وہ بڑی اہم غلطیاں ہیں، جیسا کہ ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ غلط فقرہ ہے ہمارے پاس، اس کی نظر کمزور ہے۔ تو اس فقرے میں نظر املا کے اعتبار سے غلط لکھا گیا ہے۔ تو ہم نے اپنے جملے کو اس طرح درست کیا کہ نظر کا املا جو غلط لکھا ہوا تھا اسے ہم نے صحیح لکھ لیا۔
دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس بچے معصوم ہوتے ہیں. تو اب آپ مجھے اس جملے میں بتائیے کہ کیا معصوم کا املا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح، معصوم کا یہ املا بالکل غلط ہے. معصوم ہم کس طرح لکھتے ہیں؟ معصوم ہم این کے ساتھ لکھتے ہیں. بالکل صحیح، جیسے میں نے یہاں درست فقرات کی لائن میں لکھ دیا ہے. تیسرا جملہ ہے ہمارے پاس آپ میرے لیے دعا کریں. تو یہاں پر دعا کا املا غلط ہے. دعا کا اصل املا این کے ساتھ ہے، تو ہم نے یہاں پر صحیح کر کر دعا لکھ لیا. اس طرح ہماری یہ فقرات املا کی غلطیوں سے ٹھیک ہو گئے، درست کر لیے ہم نے. تو یہ املا کی اغلاط ہوتی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ املا ہمارا بالکل درست ہو، صحیح ہو. چوتھی غلطی ہوتی ہے فقرات لکھنے میں روزمرہ کی. وہ غلطیاں جو روزمرہ کے حوالے سے کی جائیں. روزمرہ اس زبان کو کہتے ہیں جو اہل زبان بولتے ہیں، یعنی اس زبان کے باقاعدہ بولنے والے اگر اس فقرے کو، اس بات کو، اس بول چال کو غلط کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہے. جیسا کہ ہم مثالوں سے اس چیز کو سمجھتے ہیں. پہلا فقرہ ہے ہمارے پاس شور کی وجہ سے میری نیند کھل گئی. تو نیند کھلنا روزمرہ کے حوالے سے بالکل غلط ہے. ہم نے روزمرہ کے اعتبار سے اس جملے کو ٹھیک کیا اور لکھا شور کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی. اہل زبان یعنی جن کی اردو زبان ہے وہ اسی طرح کہتے ہیں. نیند خراب ہونے کو آنکھ کھلنا کہتے ہیں، نہ کہ نیند کھلنا. تو یہ اس طرح سے درست فقرہ ہوا. دوسرا فقرہ ہے ہمارے پاس اس نے ٹوپی اوڑھ رکھی ہے. تو ٹوپی کبھی بھی اوڑھی نہیں جاتی بلکہ دوپٹہ یا چادر اوڑھی جاتی ہے. تو ہم لکھیں گے کہ یہ والا جملہ، یہ فقرہ بھی غلط ہے. اس کو درست کس طرح لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے اس نے ٹوپی پہن رکھی ہے. تو یہ اس قسم کی روزمرہ کی اغلاط ہوتی ہیں جو ہمیں بول چال میں لکھنے میں ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. یعنی جو قواعد کے اعتبار سے، زبان کے قواعد گرامر کے اعتبار سے درست ہو، اس زبان کے بولنے والے اسے درست سمجھیں، تو وہی ہم کہتے ہیں کہ یہ روزمرہ کی اغلاط سے پاک ہے، اس میں روزمرہ کی کوئی غلطیاں موجود نہیں ہیں. تو جس کی یہ مثالیں ہم نے کچھ دیکھیں، اور بھی بہت سے ایسے فقرات ہیں کہ جن میں روزمرہ کی اغلاط پائی جاتی ہیں. آج ہم نے غلط فقرات کی درستی کے حوالے سے پڑھائی کی.